کو شوکت خانم اسپتال منتقلی کا معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھ نائب کپتان شاہ محمود قریشی کی رہائی بھی جلد ممکن ہونے والی، اور جو گرینڈ ڈائلاگ نواز شریف شہباز شریف نے سر جوڑے ہیں محمود اچکزئی کی پریس کانفرنس کے بعد نون لیگ کی قیادت مری میں اجلاس ہوا ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں باٹا ریٹ 10 سال کی سزائیں، فوج عورتوں کے خلاف بھی جنگ ہار رہی ہے، بشا بی بی ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، ماہرنگ بلوچ ہوں، صنم جاوید، کوئی بھی ہار ماننے پر تیار نہیں۔ لاہور کے الیکشن میں حماد اظہر کے کاغذات بھی منظور ہوئے، میاں شہزاد فاروق بھی آج واپس آئے ہیں۔ اسلام آباد مسجد کا معاملہ بڑھ گیا ہے، 48 گھنٹوں کی وارننگ حکومت کو، اور خان کی رہائی پر خیبر پختونخوا آپریشن کے خلاف بھی تحریک انصاف کے پارلیمنٹرین کا دھرنا، اور بھارت میں اپوزیشن لیڈر جو گاندھی دونوں میاں بیوی گرفتار، راہل گاندھی اس کی بیوی، اور پاکستانی میڈیا کی سخت منافقت کہ پاکستان کے 3 اپوزیشن نائل کوئی نہیں بولا، اور ٹرمپ روس جا رہا ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے عمران خان سے کل 6 وکلا کی ملاقات ہے، لیکن اصل معاملہ اس وقت جو میرے پاس معلومات آئی ہیں میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ خان کے طبی معائنے کے نام پر شوکت خانم لے جانے کی تیاریاں، عدالت سے حکم لے کے باقاعدہ طور پر علی امین گنڈا پور کی ایک درخواست عدالت میں لگی ہے۔ 10 مہینے سے عمران خان کو طبی معائنہ نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کے اعلیٰ سطح کے رہنما نے مجھے بتایا، نام نہیں بتا سکتا، وعدہ کیا ہے کہ خان کو شوکت خانہ میں شفٹ کروانے کی کوشش ہے، اور اس میں کہتے ہیں زبردستی بھی کرنا پڑا تو کرنے کے تیار ہیں۔ اب میرا نہیں خیال عمران خان اس پہ تیار ہوں گے، اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے تو اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، 72 سال کی عمر الحمدللہ وہ بالکل فٹ ہے، خان کو کوئی ایسی تکلیف نہیں، لیکن عمر کا حصہ ظاہر ہے، اس میں چھوٹی موٹی تکلیفیں بیماریاں جو عام ہوتی ہیں ہم سب کو ہوتی ہیں۔ تحریک انصاف کی قیادت کوشش کری کہ خان کو ڈیالہ جیل سے نکال کے شوکت خانہ میں طبی معائنے کے نام پر ادف لے جائیں، لیکن عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ بیانیہ اسٹیبلشمنٹ جس کو سخت تکلیف ہے کہ 2 سال میں خان بیمار کیوں نہیں ہوا، نواز شریف زرداری کی طرح، اس پہ اللہ کا کرم کیوں ہے۔ اب نواز شریف زرداری آپ کو اسپتال جاتے تھے، وہیں سے ساری بات چیت ہوتی تھی۔ میں نہیں مانتا کہ خان اس بات کو تسلیم کرے، یہ دباؤ ضرور ڈالیں گے، اور امریکہ میں جو ملاقاتیں ہوئی اس کا بھی لبے لباب یہی نظر آ رہا ہے کہ فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ کے لیے بیماری کے علاوہ ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خان کو اگر چیک اپ کے لیے لے جائیں تو کم از کم عوام کے سامنے آ جائیں گے، کوئی ان کا بیان آ جائے گا، اور اڈیالہ جیل میں تو آپ کو پتا ہے ٹرائل کے بعد عمران خان کو سامنے نہیں آنے دیتے، تو شوکت خانم جائے تو شاید کوئی تصویر آ جائے، اور اس سے آپ کو پتا ہے تصویر آئی تو ان کی تباہی نکل جائے گی۔ یہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے، یہ اسلام آباد جیل البتہ شفٹ کرنے کی پوری تیاریاں ضرور کر رہے ہیں۔ مجھے اس لیے اس بات میں وزن نظر نہیں ہے، لیکن چونکہ خبر تھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان یہ بات کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ میرا نہیں خیال رسک لے سکتے۔ اس وقت ان کی نظریں 14 اگست پر ہیں، اور آپ کو پتا 14 اگست کے احتجاج سے پہلے آپ کو پتا اس طرح کی وارداتیں ایک معمول رہا ہے۔ انہیں خطرہ ہے کہ 14 اگست کو عوام اپنی حقیقی آزادی لینے میں کامیاب نہ ہو جائے، کیونکہ احتجاج ہو، خوشیاں ہو، آپ کو پتا ہے وہاں ایک دفعہ باہر ہو تو کچھ بھی معاملہ کہیں بھی جا سکتا ہے، اس لیے یہ پاکستانیوں کو نکلنے نہیں دینا چاہتے۔ اور یہ جو 9 مئی کی سزائیں آپ نے دیکھی، جو اختتام 9 مئی کا جو کیا گیا، یہ آخری سزائیں 37 لوگ 9 مئی کے مقدمات میں فیصلہ سنانا تھا، 23 لوگوں کو سزا سنائی، 19 کو بری کیا گیا، 4 کم اور بچے بھی بری ہوئے، لیکن باقیوں کے ساتھ جو ہوا 9 مئی کے آپ کو پتا مرکزی ملزمان جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے جنہیں سزا سنانی ہی سنانی تھی، انہیں سب سے بڑا خطرہ ظاہر ہے احتجاج کے عالیہ حمزہ اور صنم جاوید دونوں متحرک، دونوں کو 5-5 سال کی سزائیں، اور جج منظر گل جس کی تصویریں آپ نے نون لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ دیکھی ہیں، جس کے عملے کا کہنا ہے کہ عمران خان کو گالیاں دیتا ہے۔ اب اس کیس میں اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود رشید کو 10-10 سال کی باٹا ریٹ سزائیں، جبکہ پاکستان کا قانون حالانکہ بڑا واضح ہے کہ ایک جرم پر کسی شخص کو 2 دفعہ سزا یافتہ نہیں کر سکتے۔ جس سازش کا الزام لگا ہے وہ سرگودا کا نیا جج شیخ جاوید نعیم لا کے اس میں ماضی میں محمد غلام عباس رہا کر چکے ہیں، ایک جگہ رہائی، دوسری جگہ 10 سال سزا، اور خان کے سیکیورٹی گارڈ کو بھی 10 سال سزا انہوں نے سنائی ہے۔ ایک رہنما ہے حافظ ارشد کھرل صاحب، یہ 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، جس کے واضح ثبوت جج کو دکھائے گئے، لیکن جج نے اس کے باوجود 10 سال کی سزا سنا دی۔ شاہ محمود کو 2 مقدمات میں بری کیا، لیکن میرے خیال میں گرینڈ جرگہ جو ڈائلاگ کے لیے جو کوشش کی جائے گی اس میں ان کی رہائی کا معاملہ ہوگا۔ لیکن دیکھیں شاہ محمود کو بھی 2 سال ہو چکے ہیں، ان پر کوئی غداری کا فتویٰ نہ لگائے، وہ خان کے وفادار ہیں، اور یہ سوچنے کی بھی جرت نہ کریں کیونکہ انہوں نے بڑی قربانیاں ان کی خان کے ساتھ اسی طرح ہی۔ 100 سالہ بچہ بلال شبیر، اسے بھی سزا سنائی گئی آج، اور ہاسٹلز کے اندر جس طرح کمروں میں گھس کے ربڑی گولیاں ماری گئیں، یا وہ 15 سال کی بچی شیربانو کے اوپر انہوں نے 2-2 3-3 FIA کی انکوائریاں ڈالی ہوئی ہیں۔ محمود رشید کے کیس میں تھانہ شادمان میں جج نے واضح کہا کہ وہ پروسیکیوشن کے گواہ اور دلائل مانتے ہی نہیں، تو 10 سال کی سزائیں صرف احتجاج کے معاملے سے پہلے، اور 9 مئی کو ختم کرنا اختتام، یہ حکومت نے آپ کو پتہ ہے آفر کی ہے ابھی بہت بڑی معاف کیجیے گا کہ احتجاج نہ کرے، لیکن محمود اچکزئی نہیں مانا، اس نے کہا پرچم بھی ہوں گے، احتجاج بھی ہوگا، پرامن جدوجہد بھی ہوگی۔ وہ سرپرائز انشاءاللہ ان کے قریب جب میں وہ ٹائم آئے گا تو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت پاکستانیوں کو دیکھیں اس آئین کو بچانا ہے، جو اس ملک کا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ صرف 9 مئی کے کیس میں 4 جلی ہوئی دیواریں، کوئی فوجی پولیس والا نہیں مرا، جبکہ 2008 میں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے محترمہ کی بینظیر بھٹو کی شہادت پہ 3 دن کے احتجاج میں 51 لوگ شہید دیکھ چکے ہیں۔ 51 ہندوستان کی جنگ میں 51 ہی لوگ شہید ہوئے پاکستان کی،
تو انہوں نے تباہ و برباد اس وقت جو کیا، اموات ہوئی، ٹوٹل تمہارے 74 بنتی نہیں. کراچی کے صرف تاجر اور مالکان کی آپ وہ دیکھیں نا ان کی دکانیں جو تباہ پر 3000 دکانیں، پھر عمارتیں، اسکول، بینک، اور پھر 2008 میں تو 40 ارب کا تو مالی نقصان ہوا. اس کے بعد انشورنس میں سے کسی کو پیسہ بھی نہیں ملا، انشورنس کمپنیوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن کسی ایک بندے کو سزا ملی. اسی طرح ملک کے آرمی چیف مشرف کا جہاز اغوا ہوا تھا، 130 مسافر ہندوستان اتارنے کی کوشش، نواز شریف 140 بکسے خاندان سمیت چلا گیا. تو یہ ظلم کی داستان ہے، لیکن انشاءاللہ ان کا حساب کتاب ضرور ہوگا. جو تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ابھی میاں شہزاد فاروق جو اغوا تھا دن دہاڑے سب کے سامنے، ابھی انہیں خیر وہ جج ہیں سردار اکبر علی، اس کی عدالت میں ایک کیس سنا گیا اور میاں شہزاد فاروق کو ابھی آزاد ہو کے گھر پہنچ گئے. پاکستان کی عوام یاد رکھے، جس طرح یہ روزانہ آپ کو ان کی خبریں سنائی دیں، انشاءاللہ ان کے احتساب کی بھی خبریں آپ کو ایسے ہی سنائیں گے، اللہ نے چاہا تو. یہ وقت ضرور آئے گا، صبح دوپہر شام آپ کو ان کی انشاءاللہ قانون کے کٹہرے میں آنے کی خبریں ہوں گی. اس وقت تو ملک کو جو کوڑے کا ٹرک سمجھتے ہیں نا، فیلڈ مارشل بھی کہتے ہیں ہم ریاست طیبہ ہے، ہارڈ اسٹیٹ ہے، لیکن کوڑے سے بھرا ٹرک ہے اور ہم فراری سے ٹکرائے تو نقصان فراری کا ہے. یہ بھارت کو فراری کہہ رہے ہیں، خود کو کوڑے کا ٹرک. آپ عمران خان کی تقاریر اٹھائیں، وہ شروع ہی یا کنا بدو یک نستینس ہوتی تھی. خان نے ہمیشہ میرے پاکستانی ہوں، ہمیشہ انصاف، امن، مذاکرات، پاکستان میرا گھر ہے، پاکستان کے لوگوں رینگتے کیوں ہو، اٹھو، لوگوں کو اپنے لوگوں کو احساس کارڈ دوں گا، 10 ارب درخت لگاؤں گا، ہیلتھ کارڈ. عمران خان نے ہمیشہ یہ بات ہے، کبھی خان نے نہیں کہا کچرے کا ڈبہ ہے، ٹرک ہے. وہ قاضی فائز پاکستان کو گٹر کہتا رہا، اندازہ اس لیے بھاگ بھی گئے. کوڑے کا ٹرک یہ کہتے ہیں اس لیے بھاگ جاتے ہیں. نام ریاست طیبہ اور آنکھوں کے سامنے ہمارے مساجد شہید ہو رہی ہیں، شراب خانے کھولے جا رہے ہیں، فلسطینیوں کے مظلوموں کے احتجاج پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، پاکستان کی خواتین، بچے، بزرگ معذور ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے. یہ ریاست طیبہ ہے. معیشت کی تباہی بربادی تو آپ سائڈ بھی رکھیں. گرین بیلٹ پر ایک مسجد انہیں نظر آ گئی سرکاری زمین پر، لیکن 3 کنال کے پیٹرول پمپ لاہور میں لبرٹی مارکیٹ میں 500 روپے مہینے پر صحافیوں کو 20 سال کے لیے دے، وہ نظر نہیں آئے. 60 ایکڑ پر سرکاری زمین پر وہ رائل پام گولف بنا ہوا ہے، وہ سیاستدان کو دے دیا، وہ نظر نہیں آئے. بلاور ہاؤس نظر نہیں آئے، جاتی عمرہ نظر، لیکن وہ مسجد نظر آ گئی. فوراً مسجد گرانے کا معاملہ، فوراً شراب خانے کھولنے کی فل اجازت، لیکن مسجد نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ مسجدوں سے انہیں تکلیف ہے بڑی، مسجد ہو، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سے تکلیف ہے انہیں بڑی. لیکن یہ معاملہ اب مسجد والا معاملہ جو ہے یہ کافی حد تک بڑا ہے. ابھی انہوں نے ایک مسجد فاروق اعظم کو بھی گرانے کی کوشش کی، عوام نے وہاں شدید مزاحمت کی، اور مفتی اویس کی قیادت میں لوگ سڑکوں پر نکلے تھے. پھر وہ طلال چودھری ہیں جو اسلام آباد انتظامیہ، وہ آگے جی مسجد بنائیں گے، 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم ملا ہے. وہاں بڑی تعداد میں عوام پہنچ گئی تھی، بھاری نفریاں لا کے انہوں نے گرفتاریاں بھی شروع کی. دین کا معاملہ ظاہر ہے یہاں مسلمان تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. اب یہاں پر ان کا چونکہ بس نہیں چلا، پھر اسلام آباد کا آئی جی، ڈی سی، چیف کمشنر اور طلال چودھری یہ پہنچ گئے جا کے وہ منت ترلا کرنے مولانا غفور حیدری کے پاس، اور اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح یہ بات چیت ان کی طے ہو جائے. مولانا غفور حیدری ظاہر ہے وہ جمعیت علماء اسلام کچھ نہ کچھ لے دے کے کام کروا دیں گے ان کا، یا پھر کچھ اور ہوگا. اب اس وقت دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے درمیان جو چل رہا ہے، جو اعلیٰ سطح کا اجلاس جس میں خواجہ آصف خصوصی طور پر رہا، اختلافات، گرینڈ جرگہ، گرینڈ ڈائلاگ، مریم نواز بھی تھی. ایک تو ان کے درمیان وہ میٹنگ اس لیے کروائی کہ معاملہ مفاہمت سے حل ہو، لیکن جب وقت قریب آئے تو یقین کریں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو ثبوت اور دلیل دیتا ہوں. یہ جو بیانیہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ماحول کا معاملہ ہے. ایک تو لاہور میں ضمنی انتخابات ہے، نون لیگ N 129 میں حماد اظہر کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں، اور باقی جو نون لیگ کا کون آئے گا وہ الیکشن کے شیڈول میں نواز شریف خود ٹکٹ کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. یہ اسے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ عوام کیا ضمنی انتخابات میں اتنی طاقت کے بعد انہیں کیا رسپانس دیتی ہے. ایک تو ظاہر ہے ٹرن آؤٹ اس میں بہت ہی کم ہوگا، تاریخی. باقی ریٹرننگ افسر عدالتی الیکشن میں ملا کے 99.9 پہ جیت تو جائیں گے فیصد یہ، لیکن معاملہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں عوام کیا کرتی ہے. اور یہ ماحول جو ہے، دیکھیں ماحول کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ 78 سالوں کی سیاسی تاریخ میں جو بات بار بار دہرائی جاتی تھی، اسٹیبلشمنٹ جب اقتدار کی تبدیلی کا ایک ماحول بناتی ہے، یہ میڈیا کے صحافی، بیان بازی، یہ ایک بڑی منظم حکمت عملی ہوتی ہے. اس اقدام کو سمجھنے سے پہلے عوامی فضا تیار کریں کہ حکومت گرائیں تو عوام کا رد عمل کیا ہوگا. خان کے دور میں یہ مس کیلکولیشن کر چکے ہیں. انہوں نے اس وقت میڈیا میں مہنگائی کو شور میں چلایا، لانگ مارچ کر ناکام ہوئے. اب یہ عوام کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیا میں بار بار آپ کو پتہ ہے کرپشن کے جو کیسز نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ جو اینکرز آپ کو پتہ ہے ان کے جو آپ کو دکھاتے ہیں کمزوریاں اب ان کی، جو پہلے بات نہیں کرتے تھے، بیوروکریسی کی، عدلیہ کی، کاروباری حلقوں کی، تو حکومت سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلے گی، سب کے سب متفقہ. پھر آخری مرحلہ عوامی احتجاج ہوتا ہے، سیاسی جلسے جلوس. ایوب خان نے بھی 1958 میں قبضے کے بعد یہی کیا تھا، میڈیا میں بیوروکریسی تک تاثر پھیلایا تھا کہ بد انتظامی ہے، فوج کا آنا ضروری ہے. ضیاء الحق نے بھی بھٹو کی حکومت گرا کے تحریک چلوائی، میڈیا کے ذریعے، اپنے صحافیوں کے ذریعے مختلف جماعتوں کو پیغام دیا کہ اب فوج مداخلت کرے گی. مشرف بھی، نواز شریف کے خلاف کارگل، پھر معیشت، پھر کرپشن. باجوہ نے بھی وہی واردات خان کے خلاف، وہ کرپشن تو کر نہیں سکتا تھا کہ وہ ڈالوں، اعداد و شمار کی گیم شروع کی.
کہ جی اب وہ پتہ چلا خان کی حکومت تو سب سے بہترین نکلی پاکستان کی. لیکن جب یہ اچانک مہنگائی، بے روزگاری پہ فوکس، حکومتی اتحادیوں میں اختلاف، خبریں استعفے، قبل از وقت الیکشن، گرینڈ ڈائلاگ، پھر یہ آپ کو پتہ ہے جو غیر ملکی دورے، فوجی سربراہوں کے بیانات نظر آئیں باہر کی دنیا میں، تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ فیلڈ مارشل حکومت اپوزیشن سے مایوس ہو گئے، ناراض ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت چونکہ تحریک انصاف کی تو براہ راست لڑائی اور خان ڈر کے کھڑا ہے، وہ بیانیہ کا مقبول بھی ہے. تحریک انصاف کے پاس تو دیکھیں ایسا کوئی جواب نہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ حکومت خود گر جائے جو ان کی لیڈرشپ ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف سے لڑ رہے تو مصالحت کو رہنے دیں، ان کو لڑنے دیں آپس میں. لیکن دونوں کا کام اس وقت بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے. کس طرف کہ عوام کی اسٹریٹ پاور تو تحریک انصاف کے پاس ہے، پارلیمنٹ میں کمزور ہے وہ، اسٹیبلشمنٹ کا تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کا کام اب انہیں تو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے قیادت پہ قابو پا لی ہے. اب یہ لنگڑی لولی فارم 47 کی حکومت کیوں اٹھائیں ہم؟ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو راستے سے ہٹا کے ضیاء الحق نے بالکل یہی کام کیا، قومی اتحاد کی دھجیاں اڑا دی تھی اس نے، وہ جو پارٹیاں بنائی تھی. جب تک بھٹو تھا قومی اتحاد اور ضیاء آپس میں شیر و شکر تھے. مشرف نے بھی یہی کیا، جب اسے ضرورت ہی رکھا ضرورت ختم ہوئی ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پرے مارا. اور یہ انہیں امریکہ سے انہوں نے سیکھا ہے، وہ امریکہ کے ساتھ یہی کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. بیوروکریسی کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے دیکھیں خان کی حکومت کو سول سروس کا ایکٹ 2021 پہلے ہی بدلا ہے جو وزیر اعظم اور کابینہ کے پاس اختیار تھا. تو بیوروکریٹ تو ویسے ہی ڈرتے ہیں کہ ملازمت چلی جائے گی، اس لیے وہ تو ان کے گرد ویسے ہی جڑے رہتے ہیں. اب اس لیے انہیں باقاعدہ فیلڈ مارشل کو مداخلت کی دعوت ہے کہ بھارت سے آپ جنگ جیتے ہوئے اگلی جنگ تیار ہے، اب آپ کو سامنے آنا ہوگا. اور نون لیگ پیپلز پارٹی کا وزن اٹھانے کی ضرورت نہیں، رسی کھینچیں. اب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے کی بھی نون لیگ قابل نہیں ہے. ان کے دیکھیں خواجہ آصف جیسے وزراء کا جو معاملہ تھا دبانے کے لیے انہوں نے بھی بیانات جاری کیے ہیں، ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے پیغام بھجوائے ہیں، منیف فاروق، سہیل بڑائچ، کہ جی خواجہ آصف تو ٹیلی فون کی مار ہے، جب ہٹانا ہو وہ تو پہلے ہی ہمارے غلام ہیں جنرلوں کے، مطلب وزیر دفاع ہو گیا اپنے گھر میں، ہم تو جب چاہیں ہٹا دیں گے. انہوں نے ہٹنا ضرور ہے، وقت کب ہے؟ نومبر سے پہلے یا نومبر کے بعد، یہ اب دیکھنا ہے. کیونکہ 2/3 اکثریت مکمل ہوگی جس دن 27ویں ترمیم ہوگی، اس کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کوئی ضرورت نہیں. اور یہ بات نون لیگ اور یہ جانتے کہ ایک بار 27ویں ترمیم ہوگی تو پھر فارغ، پھر یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی طرف، معیشت کی طرف آئیں گے. اور جو ہیرے دیکھیں انہوں نے ڈھونڈ کے لگائے ہیں، جس طرح وہ روم کے بادشاہ نیرو کرتا تھا 68 عیسوی میں، مزاحیہ اداکار جوکر یا روس کا وہ پیٹر دا گریٹ رکھا تھا اس نے، یا اکبر اعظم نے رکھے ہوئے تھے، بیربل جیسے لوگ. انہوں نے ڈھونڈ کے آصف زرداری 10%، شہباز منی لانڈرنگ رکھے، بس طالب کے بدماش بنائے، پارلیمنٹ بنا دی. یہ 24 کروڑ کا ایٹمی ملک کی میں بات کروں، 5ویں بڑے ملک کی. وہ ایفڈرین عباسی، انیف عباسی معاف کیجیے گا، وہ بھی انٹرویو میں کیا کہہ رہا تھا کہ میں شہناز شریف تھا کہ پتہ نہیں کون سا وہ ہاکی میں، اور ماجد خان تھا میں کرکٹ کا، اور پیلا تھا میں فٹ بال کا. پیلا پتہ نہیں بہرحال. اب وہ گورنر بھی ایسے ہی دیکھے، وہ تلوار نکال کے وہ ٹچوں کی طرح کیک کاٹ رہے، پیچھے بیچارہ فاروق ستار، اس کی شکل دیکھے آپ، وہ ہنسی آتی ہے. ایسے ایسے جوکر انہوں نے ڈھونڈ کے رکھے، یہ مجبوری تھی ان کی، ابھی ان کو آگے نہیں چلائیں گے. مریم نواز بھی روزانہ وہ جو پھلجڑیاں کنیزوں کے، آپ کو پتا پورا جھمگٹا، وہ پنجابی فلموں کی ہیروئن کی آنکھوں نہیں آنکھوں والی ساتھ لگائی، اسٹیج اداکاروں کو پکڑ کے جفیاں، ایک اچھا خاصا ٹک ٹاک پہ ایک مزاحستان بنا دیا پاکستان کو، صرف خان کے بغض میں، صرف خان کے بغض میں. 6.2% پہ اکانومی، آج کاغذات میں پیپرز میں ہیرا پھیری کر کے بھی 3.5. $17 ارب خان چھوڑ کے گیا، اور یہ کہہ رہے ہیں $17 ارب تو جون 2026 پہ بھی نہیں ہو سکتے. حالانکہ 50,000 لوگ مہینہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، 7% فارن انویسٹمنٹ پچھلے سال سے بھی زیادہ، لیکن 17 ارب اکٹھا نہیں ہو رہا. 6 لاکھ لوگوں کو اگلے سال تک بھیجنا ہے باہر. اور اسٹیٹ بینک خود اعتراف کر رہا ہے کہ مہنگائی کنٹرول سے باہر ہے، لوگوں کی قوت خرید ختم ہے. مہنگائی کا جو اعداد و شمار ہے اسٹیٹ بینک تو دیکھیں خزانے کے لیے اب ڈالر کہاں سے اکٹھے کر رہا ہے، مارکیٹ سے اٹھائی جا رہے ہیں. ابھی نے $1 بلین اکٹھا کیا باہر سے. مہنگائی بلند ترین سطح پہ، دنیا میں مہنگائی کم ترین. پیٹرول کی آپ کو پتہ ہے قیمتیں $5.11 کم ہوئی ہے امریکہ کے تیل میں صرف. لیکن یہ صرف نمبروں کے کھیل میں، سالانہ قرضوں میں آپ کو پتہ ہے $87 ارب آپ کو قرضہ ہو چکا ہے. اندرونی قرضہ صرف جو 51 کھرب پہنچ چکا ہے. ابھی $25 ارب سالانہ دینا، جس میں آدھا سود میں جانا جاتا ہے. یہ تو چین سعودی عرب کے رول اوور پڑے، ورنہ یہ تو منجی ہے کام. 11 ارب